آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ تو سوال بھی ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کا وظیفہ جس انداز سے آپ نے پوچھا ہے تو خیر کوئی بھی شخص کہیں پہ جاب کرتا ہے اور وہاں اپنے مالکان کو کسی ایسے عمل میں مبتلا دیکھتا ہے جو کہ نامناسب ہے، تو پہلی شرط جو آپ کے اوپر لازم ہے ان کے ہاں کام کرنے کے لیے، تو آپ ویسے نہ جائیں، کوشش کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ان کی عادتیں ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی وجہ سے تبدیل ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، عادتیں لگتی بھی کام کرنے والوں کی وجہ سے ہے اور عادتیں ختم بھی کام کرنے والوں کی وجہ سے ہے، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں کہ اگر ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ اس عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر آپ ان کے لیے وظیفہ کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وظیفہ کریں کہ وہ اس عمل کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ وہ ان سے ہماری جان چھوڑ جائے، ان کے اس عمل سے، چونکہ گناہ سے نفرت کا حکم ہے، گناہگار سے نفرت کا حکم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ان دو آیات کو آپ نے روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لینی ہے، ان کا نام لے کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ضرور ان کے دل میں خشیت بھی آئے گی اور رجوع بھی ہوگا۔ جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں بی بی اختر حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ مجھے صوفی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے تمام روزے رکھے ہیں، شکر الحمدللہ، اور میں تراویح بھی پڑھ رہا تھا، لیکن میری 5 تراویح نکل گئی ہیں کیونکہ میں بیمار رہتا ہوں، میں چل نہیں سکتا، میں مسجد میں جاتا ہوں تو تھک جاتا ہوں کھڑا ہو کر، میں مطلب کھڑا ہو کرسی پہ نہیں بیٹھتا، تو یہ میری جو تراویح نکل گئی ہیں تو اس سے کوئی مشکل تو نہیں ہے الحمدللہ۔ اور مجھے بتا سکتے کہ مجھے 1 سال پہلے میں باہر ملک میں تھا، مجھے وہ اسٹروک آ گیا تھا دماغ پہ، جس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو گئی تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے پچھلے سال بھی پورے روزے رکھے، ابھی بھی الحمدللہ تراویح بھی پچھلے سال پوری پڑھی، ابھی پڑھ رہا تھا، لیکن میری 5 تراویح نکل گئی۔ لیکن میں ابھی اصل میں مسجد چلا جاتا ہوں، پھر مغرب میں وہی روزہ کھولتا ہوں مسجد میں امام صاحب کے ساتھ، پھر گھر پہ آ کے باقی روزہ کھولتا ہوں، پھر میری ہمت نہیں پڑتی تراویح اور عشاء پڑھنے جانے کے لیے۔ صحیح ہے، تو ٹھیک ہے جی، وہ ان کی بیماری کی وجہ سے 5 تراویح وہ نہیں پڑھ سکے، تو اس کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں، عبادت بالخصوص اگر اس میں ناغہ ہو جاتا ہے یا کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے وہ عبادت رہ جاتی ہے، تو یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت عظیم الشان نعمت سے کم نہیں ہے کہ کوئی شخص عبادت کے چھوٹ جانے پر افسردہ ہو، غم زدہ ہو۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ آپ رب کے لیے یوں جیسے کہ گویا کہ میں تجھے ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں، تو آپ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 دن کی تراویاں رہ گئی ہیں اور ہر تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ نیکیاں، تو یہ حریص علیکم، چونکہ وہ مومن جو ہے نا وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے کہ، اور پھر اس رمضان کے مہینوں میں 70 پر ہماری برتری حاصل ہو جاتی ہے عبادات کی، تو بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب نفل چھوٹنے لگ جائیں تو پھر خطرہ پڑ جاتا ہے کہ آپ کے مستحبات جو ہیں وہ بھی چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ جب مستحب جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کے جو سنتیں ہیں وہ چھوٹنے لگ جاتی ہیں، جب سنتیں چھوٹنے لگ جائیں پھر آپ کے واجبات چھوٹنے لگ جائیں گے، جب واجبات چھوٹنے لگ جائیں پھر خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرائض بھی چھوٹنے لگ جائیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ جب بھی آپ فرض نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، آپ نے 3 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کو مستقل یہ جو نعمت ہے یہ ملتی رہے گی۔ تو ان کو قضا تو نہیں پڑھنی پڑے گی؟ چونکہ وہ تراویح چونکہ ہو چکی ہے اور سنت عمل ہے، تو پھر اس لیے ان کی قضا نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔
جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات جویری کر؟ آپی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. جویری آپی میں آپ کا شو بہت دل سے دیکھتی ہوں اور روز دیکھتی ہوں. پیارا رمضان. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور آج تو آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا جویری آپی, مجھے مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کہ میرے شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت بھی کرتے ہیں اور ہم دونوں بہت اپنی لائف میں خوش ہیں. ماشاء یہ اللہ. کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جنت میں بھی مجھے ایسے ہی شوہر ملے اور کبھی ہم لوگوں کے بیچ میں کوئی نفسا نفسی یا کوئی لڑائی جھگڑا ایسا بھی کچھ نہیں ہو. جیسے وہ ابھی ہیں ایسے ہی میرے ساتھ ہمیشہ رہیں. یہاں یا جنت میں؟ جنت میں بھی اور یہاں پر بھی. اچھا, دونوں جگہ. یہ کنفرم ہے کہ جنت جانا ہے. اب ایک بات تو یہ یاد رکھے, چونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہر شخص جس بیوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ آخرت میں بھی اس کی زوجہ ہوگی, بشرطے کہ دونوں اکٹھے ہوں. ایسا نہ ہو آپ کہیں اور ہو وہ کہیں اور ہوں اور پھر بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہی وہ آ جائے. تو آپ ایک دوسرے کے لیے خیر مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو اکٹھا کریں. لیکن ایک صاحب نے پوچھا کہ اب آپ ایک صاحب نے کہ مطلب اتنی حوریں ملیں گی ایک شخص کو, اتنے غلمان ملیں گے, تو یہ جو خاتون ہے جب یہ جنت میں جائے گی تو اس خاتون کے لیے نا پتہ ہے وہ جو ان کا شوہر ہوگا وہ خوبصورتی کی انتہا پہ ہوگا, اخلاق کے انتہا پہ ہوگا. گویا کہ جیسے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے نا, سورج کی ہوتے ہوئے ہم دنیا کی کسی بھی, وہ ہے نا کہ سورج کو چراغ دکھانا, تو یعنی وہ دنیا کا شوہر اس خاتون کے لیے جنت میں ان تمام نعمتیں جتنی بھی ہوں گی کسی انسان کو ملتی ہیں. اور پھر جنت میں یہ ہے کہ ہر جمعرات ایک بازار ہوگا, وہاں جو جس طرح کی اپنی شکل چاہیں گے وہ ویسے خرید سکیں گے. خریدنے سے مراد وہ جیسے چاہیں گے وہ ان کو مل جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق جو دنیا میں اچھا رہا ہو اور وہ جنت میں پہنچ جائیں تو یقیناً وہ ایک ساتھ ہی رہیں گے, اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے لیے عمل میں معاونت بھی فراہم کرے تاکہ دونوں اہل جنت بن جائیں. جی وظیفہ. اچھا وظیفہ بھی وہی تو بتانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ دونوں آخرت میں ساتھ رہیں اور اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں, اور اللہ کرے کہ دنیا میں تو ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں, آخرت میں ہم ان تمام لوگوں کو دیکھ لیں گے, تمام مومنین دیکھیں گے, اصحاب کو دیکھیں گے, انبیاء کو دیکھیں گے, پھر نبی الانبیاء کو دیکھیں گے, امام الانبیاء کو دیکھیں گے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خود زیارت ہوگی, اللہ کا دیدار ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم. یہ میرے بندے سارے آ گئے ہیں جنہوں نے میرے لیے روزہ رکھا, جنہوں نے میرے لیے صبر کیا, جنہوں نے میرے لیے برداشت کیا. تو یہ تمام چیزیں ان نعمتیں سامنے آئیں گی. تو وظیفہ یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ وظیفہ معمول بنا لیں آپ دونوں میاں بیوی, اللہ نے چاہا دونوں اکٹھے ہوں. انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ جویری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی شکر اللہ کا. اچھا یہ میرا مولانا سے ایک سوال ہے. سوال نہیں ہے, وظیفہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے میاں کی نا 3-4 سال ہو گیا تو پروموشن نہیں ہو رہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مجھے وظیفہ بتائے. اور دوسرا یہ کہ میری بیٹی کے نا بورڈ کے 9th کے پیپر ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے کہ اس کا تھوڑا سا دماغ پڑھائی کی طرف ہو. صحیح ہے جی, دماغ پڑھائی کی طرف ہو. بیٹی کے ایگزام ہے اور میاں جو ہے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی, 4 سال سے رکی ہوئی ہے. جی جن کی بھی پروموشن نہ ہوئی ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, ان کو کافی سال ہو چکے ہیں, اور کہ کوئی بھی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے یا بیچ میں میریٹ پہ چیزیں نہیں ہوتی, لوگوں کے کچھ لوگ پسندیدہ ہوتے ہیں تو انہیں اہلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قبولیت کی بنیاد پر آگے بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں, اور جو شخص میریٹ پہ آگے آتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہتا ہے. آپ نے ایک وظیفہ روزانہ معمول بنا لینا ہے, اور وہ وظیفہ یہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ وظیفہ آپ نے معمول بنانا ہے روزانہ 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اور آپ نے جو ایک بات کی کہ آپ کی بیٹی ہے اور ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ.
ٹھیک ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نزل، یہ وظیفہ آپ اپنی بچی کو کہیں کہ معمول بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس. انشاءاللہ، آمین ثم آمین. اور اب چلتے ہیں ہم دعا کی طرف. بشیر فاروقی صاحب کی دعا ہے، اپنے دل سے اپنی تمام پریشانیوں کی معافی مانگے، مشکلات کی معافی مانگے کہ جن کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آئی ہیں. دعا کرتے ہیں.